او یا کسیبن مانند زوردار بارش کے، یا ان کی مثال زوردار بارش کی طرح ہے، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں، ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور بجلی ہے، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم انگلیاں اپنی، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑاکوں سے، حذر الموت موت کے ڈر سے یا موت سے بچنے کے لیے، واللہ اور اللہ محیط احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کو، یکادو قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے، چھین لے، ابصارہم ان کی نگاہیں، کلما جب کبھی، اضاء اس نے روشنی کی، لہم ان کے لیے، مشو وہ چل پڑے، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم اس نے اندھیرا کیا، علیہم اوپر ان کے، قاموا وہ کھڑے ہو گئے، ولو اور اگر، شاء اللہ چاہے اللہ، لذہب البتہ ضرور لے جائے، بسمعہم ان کی سماعت کو، وابصارہم اور ان کی نگاہوں کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علی اوپر، کل ہر شیء چیز کے، قدیر قدرت والا ہے۔ سین میم واو اس کا روٹ ہے۔ اب آپ پھر اگین دیکھ رہے ہیں، بظاہر الف نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ واو، سمو، سمو کہتے ہیں بلندی کو، اونچی چیز کو۔ ویسے تو آسمان ترجمہ ہوتا ہے سما کا، لیکن یہاں بلندی مراد ہے، اوپر سے، من السماء آسمان سے لفظی ترجمہ ہے لیکن مراد کیا ہے؟ بلندی۔ فی ہی اس میں، کس میں؟ بارش میں، ہی سے مراد بارش ہے، اس بارش میں، ظلمات اندھیرے ہیں۔ کون کون سے اندھیرے ہوتے ہیں بارش میں؟ بادل کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا، کیونکہ رات میں زیادہ ایسا ہوتا ہے، اور بارش کا بھی ایک اندھیرا ہوتا ہے، جب بارش پڑ رہی ہوتی تو اس وقت نظر نہیں آتا ہوتا۔ کبھی آپ گاڑی چلائے ہو بارش میں، تیز بارش میں، آگے سے نظر آ رہا ہوتا ہے آگے کیا، وہ اس کا بھی اندھیرا ہوتا ہے۔ بارش کا اندھیرا، بادل کا اندھیرا، اور پھر رات کا اندھیرا۔ فیہ ظلمات ورعد اور کڑک۔ کڑک وہ آواز ہوتی ہے جو بادل گرجنے سے آپ کو سنائی دیتی۔ بادل گرجنے سے جو آواز سنائی دیتی وہ کیا کہلاتی ہے؟ رعد۔ وبرق اور بجلی۔ جب بادل کڑکنے لگتا ہے تو اس سے پہلے کیا نظر آتا ہے؟ چمک، بجلی، روشنی۔ تو برق اس روشنی کے لیے ہے جو بادل گرجنے سے پہلے چمکتی ہے، نظر آتی۔ کوئی سین یاد کریں، کبھی آپ نے اچانک آسمان پہ لائٹنگ دیکھی اور اس کے بعد زوردار گڑگڑاہٹ ہوئی ہو، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، روٹ کیا ہے؟ جیم عین لام، اور واو نون جمع کی علامت، اور یا جی مذکر غائب کی علامت۔ وہ ڈال لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں۔ جعل کا لفظی معنی ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں لانا۔ اصابعہم، اصابع اصبع کی جمع ہے، ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں۔ اصبع جو ہوتا ہے اس پور کو کہتے ہیں، اس حصے کو، یہ جو پور ہے نا اوپر والا جس کے پیچھے ناخن ہے، یہ اصبع ہوتا ہے، اور یہ جو پوری ہوتی ہے نا اس کو انامل کہتے ہیں، انامل، یہ حصہ اصبع کہلاتا ہے۔ ڈال لیتے ہیں اپنے انگلیاں، یعنی آگے والے پور، فی میں، آذان اذن کی جمع ہے، اذن،
اپنے اذن میں، کان میں، کانوں میں جمع ہے. یہ سم بھی کان کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن ہمیشہ سنگولر آتا ہے، جبکہ اذن بھی کان کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وہ کیسے آتا ہے؟ پلورل آتا ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق، کڑاکوں کی وجہ سے، ڈانٹ کی وجہ سے، کڑاکوں کی وجہ سے. صواعق صاعقہ کی جمع ہے، نام بھی ہوتا ہے لوگوں کا. ہوش و حواس گم کرنے والی بجلی. جی ہاں، تھنڈر کلیپ کے لیے آتا ہے. واٹ از دا میننگ آف صاعقہ؟ تھنڈر کلیپ. من الصواعق حذر الموت، حذر بچنا، ڈرنا، الموت موت سے، موت کے ڈر سے وہ اپنے کان بند کر لیتے ہیں. لیکن بچ کے کہاں جائیں گے؟ واللہ، اور اللہ، محیطن، محیط گھیرنے والا ہے، احاطہ کرنے والا ہے. ہا واو تا روٹ ہے. اب پھر آپ نے دیکھا کہ یا نے دھوکہ دیا، یا اصل میں واو تھا لیکن یہاں بدل گیا آ کر، حرف علت ہے. تو محیط گھیرنے والا ہے. بالکافرین، کافروں کو. قریب ہے، یکادو، کاف واو دال، قریب ہونا، ممکن ہونا. البرق، بجلی، قریب ہے کہ بجلی. یخطف، جھپٹ لے، اچک لے، تیزی سے اچک لے. روٹ کیا ہے؟ خا طا فا. اور چونکہ واو نون کوئی نہیں ہے تو صرف یا ہے تو مانا ہے وہ اچک لے. ٹھیک ہے. اگر یختفون ہوتا تو کیا میننگ بنتا؟ وہ سب اچک لیں، لیکن یہاں سنگولر آ رہا ہے. یختفو، ابصارہم، بصر کی جمع، ابصار پیچھے پڑا کہاں؟ وعلی ابصارہم غشاوۃ. ابصارہم، کلما، جب کبھی، جب بھی، اضاء، وہ روشنی کرتی، لہم، ان کے لیے. کون روشنی کرتی؟ برق، چمک کر روشنی کرتی. مشو، وہ چل پڑتے. مشو کا روٹ بھی میم شین یا ہے. خواجہ آپ کو بہت حرف علت دیکھنے پڑ رہے ہیں. میم شین یا. مشا یمشی کا معنی ہوتا ہے چلنا، اور یہاں مشو وہ چل پڑے، یہاں بھی واو اصل میں جمع کی علامت ہے. فی ہی، اس میں، کس میں؟ روشنی میں. روشنی ہوئی تو اس میں چل پڑے، چلنے لگے. وَإِذَا، اور جب، اظلم، اس نے اندھیرا کر دیا. کس نے؟ بجلی نے. کیسے؟ بجلی کیسے اندھیرا کرتی ہے؟ غائب ہو کر. جب لائٹ چلی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لائٹ چلی گئی، اندھیرا ہو گیا، اندھیرا کر دیا اس نے. علیہم، ان پر. کن پر؟ منافقین پر. قامو، وہ کھڑے ہو گئے. قام یقوم، روٹ کیا ہے؟ قاف واو میم، پھر حروف علت. تو کیا ہوا؟ غائب ہو گیا. واو غائب ہے. یہ جو واو ہے نا، یہ جمع کی واو ہے، روٹ کی واو نہیں ہے. قاف واو میم، قاف واو میم. قوم، پیچھے بھی اس روٹ سے ایک لفظ پڑا ہے. مستقیم، یقیمون. اب دیکھیے مستقیم میں بھی واو کہیں نظر آتی ہے؟ نہیں. یقیمون میں نہیں. وہ جو واو نون ہے وہ جمع کا ہے، اصل روٹ کا نہیں نظر آ رہا. اور یہاں بھی قامو میں بھی واو غائب ہے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اس نے اندھیرا کیا ان پر، قامو تو کیا ہوا؟ کھڑے ہو گئے. اسٹل، اسٹینڈ، وہیں رک گئے. ولو، اور اگر، شاء اللہ، چاہتا اللہ، اگر اللہ چاہے. شاء یشیء، مشیت کا لفظ سنا کبھی؟ اللہ کی مشیت. مشیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چاہت، یعنی جو اللہ کی چاہت، مرضی. لذہب، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ لا
ذهب سب حرف برابر. لذهب بہت سے لوگ کیسے پڑھتے ہیں اس کو؟ لا ذهب لا ذهب نہیں، لا ذهب لا ذهب. بسمعہم ان کے کانوں کو. بے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں تاکید کے لیے بھی ہے اور ذہب بھی کے لیے آ رہا ہے، دراصل لے جانے کے معنوں میں. ذہب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جانا. اور ذہب بے کا کیا مطلب ہے؟ لے جانا، یعنی ساتھ جانا، یعنی چیز لے جانا. سم کان ان کے کانوں کو. کانوں میں نے کیوں کہا؟ سم تو مفرد ہے، یہ جمع کے لیے بھی آتا ہے. اور جمع کیوں مانا؟ کیونکہ ہم کی وجہ سے. وہ ابصارہم اور ان کی آنکھوں کو. ابصار کس کی جمع ہے؟ بصر کی. اور ان کی آنکھیں، اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جائے، ان کو اندھا بہرا کر دے، دیکھنے سننے کے قابل ہی نہ چھوڑے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی، اللہ اوپر، کل ہر، شیئن چیز کے، قدیر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. قدیر کا روٹ کیا ہے؟ قاف دال رے. کس کے وزن پر ہے؟ فعیل. فعیل کے وزن پر ہے قدیر. فعیل کے وزن پر اور کیا کیا ہے؟ عظیم، رحیم، کریم اور بصیر. شابش. علیم، نذیر،